سامعین ذوی الاحتشام، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے بچے اگر ڈر جائیں تو ان پہ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، یا اسی طرح چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر دوران نیند کے وہ ڈر جاتا ہے یا اس کے بعد اسے خوف لاحق ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو عمل میں آپ کو انشاءاللہ بتانے جا رہا ہوں یہ ہر قسم کے جنات و عاصب اور جادو ٹونا کے لیے تیر بہدف ہے کہ آپ جس پہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ خصوصی آپ اس میں فاقہ محسوس کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب نبید بن اسم جو کہ یہودی تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر جادو کیا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک کے اوپر جو ہے اس جادو کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک تھا اس پہ اثرات ظاہر ہوئے تھے، آپ کی روح مبارک، آپ کا قلب مبارک، آپ کی عقل مبارک وہ بالکل صحیح اور سلامت تھے، اس پہ اس کا جادو نہ چل سکا۔ اور جسم مبارک پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ اس وجہ سے اس کا جادو چلا کہ یہ لباس بشری ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بشری، آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ احد کے اندر بھی آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تو وہ بھی آپ کا بشری لباس تھا کہ آپ کا جو نورانی اور روحانی لباس ہے اس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا کمال اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب سدرہ پہ پہنچے تو وہ انوار کا سردار، فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی اس نور کی تاب نہ لا سکا اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، کہ اللہ کے نبی اگر اس سے آگے میں ایک انگلی کے پور کے برابر بھی چلوں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احمد اربک شاہد آں پر جلی تا ابد بہوش مانت جبریل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر جبریل امین کو اپنا اصلی جو جلوہ ہے، جو روپ ہے وہ دکھا دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ذیشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 نوری حجابات میرے چہرے کے اوپر ڈال رکھے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت اور مجال نہ ہو کہ میرے چہرے کا دیدار کر سکے اور میرے چہرے کو تک سکے۔ تو اسی طرح جبریل امین بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیتے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک پھر بے ہوش ہی رہتے، انہیں ہوش ہی نہ آتا۔ تو اس وجہ سے ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے اوپر، روحانیت کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ بشری لباس جو تھا آپ کا، اس پر آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر بے قراری سی جو آئی تو وہ اس جادو کی وجہ سے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوئی کہ جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین آئے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ سنائی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں کنویں کے اندر اس یہودی کا دفن کیا ہوا جادو جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے وہ نکال کے لاؤ۔ حضرت مولا علی وہاں پہ پہنچے، سارا پانی وہاں کنویں کا خالی کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں چند ایک چیزیں ہیں، جو ایک کھجور کے گابے کی ایک تھیلی سی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ سامان، وہ اجزاء موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ بال مبارک تھے چند، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی مبارک کے چند دندان تھے، اور اسی طرح ایک رسی ہے کہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ایک موم کا پتلا ہے کہ جس میں 11 سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم خداوندی سے سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ان کی آپ ذہن میں رکھیں کہ 11 آیات ہیں، دونوں کو ملا کر اگر آپ پڑھیں گے تو 11 آیات بنتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس رسی کی ایک ایک جو گرہ ہے وہ کھلتی جاتی، تو جیسے ہی وہ کھل کے ساری ختم ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 صورتیں مکمل فرمائی اور آپ کی طبیعت کے اندر بھی افاقہ آ گیا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہر سنی مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پھر ان کو گھر پہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ معاملہ فرماتے، یعنی ان دونوں صورتوں کو پڑھتے، ہتھیلیوں پہ دم فرماتے، پھونک مارتے، اور پھر اپنی جسم مبارک کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک جہاں تک وسعت ہوتی، جہاں تک ہاتھ پہنچ پاتے، بآسانی اور سہولت وہاں تک آپ ہاتھ پھیر دیتے۔ اور اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹے معصوم بچے جو ہیں، پہلے تو آپ ان کو یاد کرائیں، اگر وہ بولنے اور یاد کرنے کے قابل ہیں تو آپ ان کو زبانی یاد کرائیں یہ 2 صورتیں، اور اگر وہ بول چال کے قابل نہیں ہیں، بالکل ہی چھوٹے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 صورتیں لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے تو انشاءاللہ ہر قسم کی نظر بد
جنات، آسیب، جادو ٹونا سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح تمام گھر کے افراد، یہ صورتیں تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں، رات کو سونے سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرے اور اپنی جان کی حفاظت فرمائے اور اپنے اہل خانہ بال بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔